قبل سے کہ تلاوت کروائے پر کچھ روشنی ڈالو، اس کے مطابق کچھ بیان کرو۔ معمول کے مطابق حصول برکت کے لیے بارگاہ غوثیت میں منقبت کے چند بند پیش کر رہا ہوں۔ توجہ چاہوں گا ایک مرتبہ ضرور خواب پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ استغاثے کا شعر ہے، توجہ چاہوں گا۔ دشوار راستے ہیں، دشوار راستے ہیں، سنسان غوث اعظم۔ یعنی جو راستے جو ہیں جس راہ پہ ہم چل رہے ہیں بہت ہی بڑا دشوار راستہ ہے اور ایک دم سنسان ہے۔ جانتے ہیں جب سنسان راستہ ہوتا ہے، کٹھن والا راستہ ہوتا ہے تو کتنی مصیبتیں، پیچیدگیاں، پریشانیاں ہوتی ہیں۔ تو وہی اس طرح کا شعر ہے غوث پاک کی بارگاہ میں۔ دشوار راستے میں، سنسان غوث اعظم، کر دیجئے میری مشکل، کر دیجئے میری مشکل آسان غوث اعظم، دشوار راستے ہیں، سنسان غوث اعظم، اور ہے آرزو یہ میری ایک دن ہمارے گھر میں۔ یعنی ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے اگر ہمارے گھر ہمارے پیر و مرشد آ جائے تو کتنی خوش بختی کی بات ہے نا؟ ہمارے علاقے میں، ہمارے محلے میں کوئی بزرگ صفت انسان آ جائے، کوئی بزرگ بڑی ہستی آ جائے، بڑی شخصیت آ جائے تو ہر کوئی چاہتا ہے کہ حضرت کا قدم میرے گھر پڑ جائے، حضرت میرے گھر آئے، کم سے کم ایک گھٹ پانی پی لے، ایک کپ چائے پی لے، میرے گھر مہمان بن کے آ جائے تاکہ میرے گھر میں برکتوں کا بھی نزول ہوتا ہوگا۔ تو پھر دیوانوں کی خواہش کیا ہوتی ہے، دیوانے کیا خواہش رکھتے ہیں، سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں کیا عریضہ پیش کرتے ہیں؟ ہے آرزو میری ایک روز میرے گھر میں، ہے آرزو یہ میری ایک روز میرے گھر میں، آ جائے آپ بن کر کسی کا پیر پڑھا دے تو بڑا خوش نصیب سمجھتا ہے۔ کوئی بڑی ہستی، کوئی حضور تاج الشریعہ کا شاگرد ہے تو لکھتا ہے شاگرد ہے تاج الشریعہ، میں تاج الشریعہ سے پڑھا ہوا ہوں۔ کوئی علامہ سید ظفر الدین بہاری علیہ رحمہ کا شاگرد ہوتا ہے تو وہ لکھتا ہے میں امام النحو کا شاگرد ہوں۔ تو وہی عاشق کی خواہش ہوتی ہے کہ جب سرکار غوث اعظم کی تشریف آوری، سرکار آپ کی تشریف آوری میرے گھر ہو جائے، آ جائے تو پھر کیا بغداد قائدہ بھی میں آپ ہی
جیسے والی یہ کتاب اسے بغدادی قاعدہ کہتے ہیں. وہی عاشق کہتا ہے بغدادی قاعدہ بھی میں آپ ہی سے پڑھتا اور آپ ہی سے پڑھتا اور آپ ہی سے پڑھتا قرآن غوث اعظم کر دیجئے میری مشکل آسان غوث اعظم کر دیجئے میری مشکل آسان غوث اعظم. اور شاعر کہتا ہے ندا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو، ندا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو، کہاں ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا، کہاں ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا. کوئی بھی سلسلہ ہو، کوئی بھی سلسلے کا مرید ہو، وہ حقیقت میں قادری ہوتا ہی ہے، کیونکہ ہر سلسلے پہ جو ولایت کا فیضان برستا ہے غوث اعظم سے ہو کر برستا ہے. ہر سلسلہ قادری ہے، ہم سب تمام سنی مسلمان قادری ہے. تو جب قادری محشر میں جائیں گے تو کیا ہوگا سماعت کیجئے یہ شعر. جو قادری ہے آئے جنت کی سمت جائے، جو اب کیوں نہ جائے، کیونکہ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں نے رب سے وعدہ لیا ہے، میں نے رب سے وعدہ لیا ہے. جیسا کہ میں گزشتہ جمعہ کو بتایا تھا کہ جب سرکار غوث اعظم جنگل میں آپ عبادت و ریاضت میں لگ گئے، 40 دن ہو گیا نہ کھانا کھائے نہ پانی پیے، کبھی 40 دن صرف پانی پہ گزارا، کبھی 40 دن صرف کھا کر گزارا، اور کبھی 40 دن نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا. یہاں تک کہ کھانا لانے والے کھانا لاتے، آپ نہیں کھاتے تو ہاتھ سے غیبی سے آواز آتی، رب قسمیں دلاتا کہ عبد القادر تجھے میری محبت کی قسم تو کھا لے، عبد القادر میرے پیار کی قسم، میری قسم تو کھا لے. اسی پہ جب یہ بھی سرکار اعلیٰ حضرت کی نظر پڑی تو آپ فرماتے ہیں قسمیں دے دے کر کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، قسمیں دے دے کر کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا. سرکار غوث اعظم کھانے لگتے، جب کھانے لگتے قسمیں جب رب تبارک و تعالیٰ 70 بار قسمیں دیتا تو آپ کھانا شروع فرماتے. جب کھانے لگتے تو آپ فرماتے مولا میں تیرا بندہ ہوں، میں کھاؤں گا، لیکن مولا میری ایک خواہش ہے، میری ایک آرزو ہے، میری ایک تمنا ہے. آواز آتی میرے پیارے بندے عبد القادر بولو کیا خواہش ہے، تمہاری خواہش پوری کی جائے گی، تمہاری آرزو پوری کی جائے گی. حضرت سیدنا شیخ عبد القادر سرکار غوث اعظم فرماتے مولا مجھ سے جو محبت کرے تو اس کی مغفرت فرما دے. آواز آتی عبد القادر کوئی بات نہیں، غم نہ کر، تو کھانا کھا، جو تیرا ہو گیا وہ میرا ہو گیا، جو تیرا ہو گیا وہ میرا ہو گیا. تو یہ شاعر کہتا ہے جو قادری ہے آئے جنت کے سمت جائے، محشر کے روز ہوگا محشر کے روز ہوگا اعلان غوث اعظم کر دیجئے میری مشکل آسان غوث اعظم. آ جائے آپ بن کر مہمان غوث اعظم، آ جائے آپ بن کر مہمان غوث اعظم. اور یہ دوسری بات پڑھ لیجیے.